آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شجرہ ذہن میں لائیے. میرا خیال ہے کہ آپ کا نسب سب کو یاد ہوگا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یہ پورا جناب عدنان تک، کیونکہ آپ نے اس کے بعد تو فرمایا نا کہ کذب النصابون، تو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کے خلاف ہے. اس میں اگر یہ آپ کے ذہن میں آگاہ ہو جائے اس وقت تو غور کیجئے کہ اس میں دو طرح کے نام آتے ہیں پورے شجرے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نسب میں. ایک وہ اسماء گرامی ہے جو آپ کی پیڑھی ہے، آپ کی شجرہ ہے نا، اوپر تک چلتا جا رہا ہے. آپ کے دادا پردادا، ان کے دادا پردادا، ان کے دادا پردادا، یہ اوپر تک جا رہے ہیں. اور ایک ان کے دائیں بائیں بھائی، چچا، تایا وغیرہ ہیں. ہر شخص کے بھائی بھی ہیں اور ان کے والد کے اولاد بھی ہیں، پھر ان کے والد کی اولاد بھی ہے. وہ جب ہم ایک درخت بناتے ہیں، یہ شجرہ بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی عبد المطلب ہے اور یہ ان کے والد ہاشم ہے، اور یہ ہاشم کے بیٹے، ایک تو عبد المطلب ہے جو حضور کی نسب میں آ گئے، ہاشم کے جو دوسرے بیٹے ہیں وہ دائیں بائیں ہو گئے. قصی، کلاب، مرہ، کعب، لوئی، غالب، فہر، سب کا یہی ہے نا کہ جو آپ کی پشت آ رہی ہے اس کو ہم تنے کی طور پہ بیان کرتے ہیں، باقیوں کو ہم شاخوں کی طور پہ بیان کرتے ہیں. تاریخ انسانی میں، تاریخ عرب میں، ان تمام اجداد میں صرف ان کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ محفوظ ہے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہونے کا شرف حاصل ہوا. اس کے علاوہ کسی کا تذکرہ مکمل موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ ناموں میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ تعداد میں اختلاف ہے. کہتے ہیں اس کے 3 بھائی ہیں، پتہ نہیں 4 ہیں، ہو سکتا ہے 2 ہوں. یہ پڑھ لیں، دوبارہ تازہ کر لیجئے گا گھر جا کے. ان کا اجداد کا ذکر ہر عربی اردو کتاب میں موجود ہے. لیکن جو آپ کے جد امجد ہونے کا جن کو شرف حاصل ہونا ہے، ہاشم کو لے لیں، قصی کو لے لیں، فہر کو لے لیں، غالب کو لے لیں، ان کا تذکرہ پورا موجود ہے. کیوں؟ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، صحابہ کرام موجود نہیں ہے کہ عقیدت میں آپ کے اجداد کا بھی نام ذکر کر دیں. اجداد کا ذکر موجود کیسے ہے؟ جب اس کو ہم تلاش کرتے ہیں، سیرت طیبہ میں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، یا ایام عرب میں اور عربوں کے حالات کو، قبائل کو دیکھتے ہیں، تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ان تمام شخصیات میں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہونے کا شرف حاصل ہونا تھا، ایک خوبی یہ رہی کہ وہ ہر دور میں اپنے ماحول اور اپنی کمیونٹی، اپنے قبیلے، اپنی قوم کے لیے مفید ثابت ہوئے. اور یہ عام انسانی قاعدہ ہے کہ جو شخص اللہ کی اس کائنات میں، اللہ کی اس مخلوق کے لیے، اس معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، کوئی خدمت کرتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تاریخ میں اس کی خدمت کے دائرے کے مطابق، اس کی خدمت کے حجم کے مطابق محفوظ کر دیا جاتا ہے. جو شخص معاشرے کے لیے مفید ہوتا ہے، معاشرہ اس کو یاد رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے، اس لیے کہ معاشرہ بے وفائی نہیں کرتا. یہ نقطہ ہے.